شام کے مستقبل میں انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، یورپی یونین۔ یوکرین اور امریکہ کا یوکرین جنگ میں شمالی کوریا کے فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ماسکو میں دھماکہ، روس کی نیوکلیئر ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ شام کے مستقبل میں انتہا پسندی، روس اور ایران کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالس نے یہ بات برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے۔ کایا کالس نے کہا کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اس بات پر متفق ہیں کہ شام کی عبوری قیادت کو روس کے اثر و رسوخ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ یورپی یونین شام کی تعمیر نو کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور شامیوں کی قیادت میں ایک جامع سیاسی راستہ شروع کرنے کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شام کی نئی قیادت کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ شام میں روسی اثر و رسوخ کو ختم کیا جائے۔ اس سے قبل 4 شامی عہدیداروں نے خبررساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ روس شمالی شام اور کئی دیگر علاقوں سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا رہا ہے، لیکن بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد 2 فوجی اڈے ابھی تک خالی نہیں کیے گئے ہیں۔ یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی اور پینٹاگون کا کہنا ہے کہ روس کے سرحدی علاقے کرسک میں یوکرین کی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے شمالی کوریا کے کچھ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین کی طرف سے پہلی بار ان ہلاکتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یوکرین کے حکام نے پیر کو دعویٰ کیا کہ کرسک میں لڑائی کے دوران شمالی کوریا کے تقریباً 30 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، جہاں روس 4 ماہ سے یوکرین کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اب اسے یقین ہے کہ شمالی کوریا کے فوجی اب روس کی جنگ کے فرنٹ لائنز پر موجود ہیں اور یوکرین کے خلاف جنگی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ شمالی کوریا اور روس نے اس بات پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ روس کی نیوکلیئر ڈیفنس فورسز کے سربراہ ایگور کریلوف ماسکو میں ایک رہائشی عمارت کے قریب نصب بم دھماکے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس واقعے میں ان کا ایک معاون بھی ہلاک ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ اسکوٹر میں نصب بارودی مواد میں ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے 2 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ برطانیہ نے اکتوبر میں کریلوف اور روس کی نیوکلیئر پروٹیکشن فورسز پر فسادات پر قابو پانے کے لیے کیمیائی مواد کے استعمال اور میدان جنگ میں زہریلے مواد کے استعمال کے الزامات کے تحت پابندی عائد کر دی تھی۔ بعد ازاں یوکرین نے بھی 16 دسمبر کو کریلوف پر یوکرین جنگ میں روس کے فوجی آپریشن کے دوران ممنوعہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام عائد کیا تھا۔ جرمنی کے چانسلر اولف شولز کا پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد جرمنی میں 23 فروری کو ہونے والے قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ شولز کی طرف سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی متوقع ناکامی کی وجہ سے پارلیمنٹ کے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے اور باضابطہ طور پر الیکشن کا اعلان کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ شولز کا 3 جماعتی اتحاد گزشتہ ماوسط ٹوٹ گیا تھا جب فری ڈیموکریٹک پارٹی نے قرضوں کے معاملے پر پیدا ہونے والے تنازع کی وجہ سے حکمران اتحاد سے الگ ہو گئی تھی، جس کے بعد شولز کی سوشل ڈیموکریٹس اور گرین پارٹی کی پارلیمنٹ میں اکثریت ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا اور روس پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے بینک، اعلیٰ فوجی عہدیداروں اور دیگر حکام کے ساتھ ساتھ تیل کی ترسیل کرنے والی روسی کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ان تازہ ترین پابندیوں کا مقصد یوکرین کے خلاف روسی آپریشنز کے لیے شمالی کوریا کی حمایت کو روکنا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ جن اداروں پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں شمالی کوریا کے 2 بینک بھی شامل ہیں۔ امریکی وزارت دفاع کے مطابق ان اہلکاروں میں شمالی کوریا کے وہ جنرلز بھی شامل ہیں جو پیانگ یانگ کی طرف سے روس میں یوکرین میں جنگی کوششوں میں مدد کے لیے تعینات کیے گئے ہزاروں فوجیوں میں شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔